بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر، نصر کا معنی مدد ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں نصر کا لفظ آیا ہے، اسی بنا پر اس کا نام سورۃ النصر ہے، مدد والی صورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا کا معنی ہوتا ہے جب، جاء وہ آ گیا، جاء کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ آ گیا۔ اذا جاء جب آ جائے، اذا جاء جب آ جائے، نصر اللہ مدد اللہ کی، والفتح واو کا معنی اور، فتح کا معنی فتح، جسے ہم عام طور پہ اردو میں کہتے ہیں کہ فتح مل جائے، اور الف لام لگا ہوا ہے اس فتح کے ساتھ، تو یہ خاص فتح مراد ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو جب نکلنے پر مجبور کر دیا گیا مکہ سے، تو سب سے بڑی خواہش اس کے بعد پھر یہی تھی کہ مکہ جو ہے وہ کبھی فتح ہو اور وہاں پر بھی اسلام کا بول بالا ہو، اس لیے اس فتح کا وہ الفتح یعنی اصل فتح مراد اس سے ہے فتح مکہ، کہ جب آ جائے مدد اللہ کی، والفتح اور فتح یعنی اور فتح مل جائے، اور رأیتا رآ اس نے دیکھا، یہ فعل ماضی ہے، اسی میں سے ہی جو حاضر کا صیغہ ہے، جب سامنے والے کو کہتے ہیں کہ تو نے دیکھا، رأیتا ورأیتا اور تو دیکھے، کیونکہ اس کے پیچھے جو اذا ہے پچھلی آیت کا، واو کی وجہ سے وہ اذا یہاں بھی سمجھا جائے گا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ مراد اس سے ہی ہوگی، تو اور جب تو دیکھے، الناسا لوگوں کو، ورأیت الناسا اور دیکھے تو لوگوں کو، یدخلون یہ فعل مضارع ہے، داخلہ سے، داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، یہ ہوں گے، یہ جمع مذکر ہے، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، اور تو دیکھے لوگوں کو کہ وہ داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، فی میں دین جو اسلام ہے، دین واحد دین جو ہے وہ اسلام ہے، باقی جتنے جو دنیا میں ہیں وہ سارے مذاہب ہیں، دین مکمل ضابطہ حیات کو کہتے ہیں، اور مکمل ضابطہ حیات صرف اسلام ہے، تو دین اللہ اللہ کا دین، تو یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا افواج جمع ہے فوج کی، فوج لشکر کو کہتے ہیں، افواجن یعنی فوج در فوج، لشکر در لشکر، گروہ در گروہ، یعنی جب یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ کی مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو پھر آپ کیا کریں؟ وہ اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پھر ان کاموں میں جت جائیے۔ ایک تو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ مکمل صورت جو سب سے آخری مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے، اس کے بعد اگر کوئی آیات تو آئی ہیں، لیکن مکمل سورۃ النصر کے بعد کوئی نہیں نازل ہوئی، کچھ دوسری صورتوں کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں، لیکن مکمل صورت نازل ہونے والی یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس میں جب یہ نازل ہوئی تو اکثر صحابہ کی جو سمجھ تھی اس میں انہوں نے یہی بات اس سے سمجھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اللہ کی مدد جب آ جائے گی اور فتح حاصل ہو جائے، اور لوگ جو ہیں وہ پھر فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، تو
تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے یہ ایک خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ لیکن بعض جو صحابہ تھے وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کی خبر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ مدد آ جائے، اللہ تعالیٰ کی فتح مل جائے، یعنی مکہ فتح ہو جائے، اور لوگوں کا جو ہے فتح مکہ کے بعد فوج در فوج داخل ہونا، یہ بھی اصل میں ایک ضروری امر اس لحاظ سے تھا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں، ان جنگوں میں سارے عرب والے دیکھ چکے تھے کہ مسلمان جو ہیں یہ حق پر معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے قبائل جو تھے وہ ابھی تردد میں تھے، شش و پنج میں تھے، اس وجہ سے کہ جو بیت اللہ شریف ہے اللہ کا گھر، وہ اسی کے اختیار میں رہے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ تو وہ لوگ کیونکہ ابھی قریشی، کیونکہ اس پہ مکہ میں خانہ کعبہ کے اوپر وہ غالب بھی تھے، اور وہاں ان کا جو انتظام و انصرام تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا، اس بنا پر کئی لوگ ابھی شش و پنج میں تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ جو شک و شبہ تھا وہ بھی سب کا ختم ہو گیا، کہ جو آخری ایک وہ علامت دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا قبضہ انہی کو دے گا جو اس کے پسندیدہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ فتح کر لیا تو پھر وہ قبائل مختلف جو شش و پنج میں تھے ان کی وہ ہچکچاہٹ بھی ختم ہو گئی، اور پھر وہ قبیلوں کے قبیلے فوج در فوج جو ہے وہ دین میں داخل ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ فسبح، فا کا معنی فا زبر فا، پس یا پھر بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں، پس بھی معنی کیا جاتا ہے، پس یا پھر، فا پس یا پھر، سبح تو تسبیح کر، پاکیزگی بیان کر، سبح تسبیح کر یا پاکیزگی بیان کر، بحمد ربے کا، بے ساتھ حمد تعریف، رب کا تیرے رب کی، بحمد رب کا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے، پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، واو اور استغفر، یہ فعل امر ہے، تو بخشش مانگ، استغفر تو بخشش مانگ، واستغفر اور تو بخشش مانگ۔ یہاں کیونکہ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس لیے ہم یہاں پر تو کی بجائے آپ ترجمہ کریں گے کہ واستغفر، اور آپ بخشش مانگیے، ہو اس سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یہ ضمیر ہے، ہو اس سے، واستغفر ہو آپ بخشش مانگیے اس سے، یعنی جب یہ کیفیت ہو جائے تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے۔ اسی وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت گزارا اس میں آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ اور اسی طرح سے ساتھ استغفار، اور بلکہ رکوع میں اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا کرتے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں یعنی تسبیح بھی آ گئی، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی حمد بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ استغفار بھی آ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نماز میں بھی، سجدوں میں اور رکوع میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، اور عمومی طور پر بھی آپ اپنے اذکار میں تسبیح، تحمید اور استغفار اس کو کثرت سے آپ کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا بھی اس حوالے سے کہ اس سورہ مبارکہ میں کیونکہ میرے دنیا سے انتقال کی خبر ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اب کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کروں اس کی تعریف کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگوں، لہٰذا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر پھر اس پر عمل فرما رہے اپنی وفات تک۔ تو انہو
بے شک وہ، انا بے شک وہ سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انہو بے شک وہ، کانا کا لفظی معنی ہوتا ہے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم نے تھا تو نہیں کہنا، ہے، اس لیے اب اس کا معنی کانا کا تھا کی بجائے ہے ہی کریں گے. انہو بے شک وہ، کانا ہے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب بہت زیادہ، یعنی اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. لہٰذا آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے. انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا یا بہت رجوع کرنے والا. آج کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو میں دوبارہ دہراتا ہوں، دھیان سے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ مدد اللہ کی، والفتح اور کامیابی یا اور فتح. یہاں فتح مکہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ مکہ کا لفظ نہیں ہے اس لیے ترجمے میں اگر نہ ہم کریں صرف فتح ہی کریں تو زیادہ مناسب ہے. مراد اس سے فتح مکہ ہی ہے. والفتح اور کامیابی یا اور فتح. ورأیت الناس اور دیکھے تو، ورأیت اور تو دیکھے، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، فی میں دین اللہ اللہ کا دین، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، گروہ در گروہ. فوج در فوج ہی کر لیں کیونکہ افواج کے ساتھ اس کا الفاظ ملتے بھی ہیں، تو فوج در فوج. فسبح بس آپ تسبیح کیجئے، بحمد ساتھ تعریف کے، رب کا اپنے رب کی، واستغفرہ اور بخشش مانگیے اس سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا.